شعبان کی 15ویں شب کو آپ نے نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ نفل نماز ویسی پڑھنی ہے جیسے عام ہم نفل پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ پہلے 2 نفل پڑھنے سے پہلے عمر میں خیر و برکت کی نیت کریں، اور پھر دوسرے 2 نفل پڑھنے سے پہلے بلاؤں اور مصیبت سے محفوظ رہنے کی نیت کریں۔ پھر آپ جب نفل پڑھ لیں، پھر تیسرے 2 نفل پڑھنے سے پہلے مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت کریں، اور ہر 2 نفل ادا کرنے کے بعد 1 بار سورہ یاسین یا 21 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور درود پاک پڑھ کر دعا کریں۔ شب برات کی ابھی سے تیاری کر لیں، اور 6 نفل یہ آپ نے یاد سے پڑھنے ہیں۔ ابھی سے نیت کر لیں کہ میرے مالک میں یہ نفل ضرور پڑھوں گی، اور آپ ابھی سے تیاری شروع کر دیں، کیونکہ یہ راتیں سال بھر میں ایک دفعہ آتی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشش کا موقع دیے ہیں کہ میں کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو بخش دوں، انسانوں کو بخش دوں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس بابرکت راتوں کو عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے درمیان آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں۔ جب دینے والے کی ذات کہہ رہی ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، تو جب ہم لینے والی ذات ہے تو ہم کیوں نہیں اس رب سے مانگتے، کیوں نہیں ہم اس سے گر گرا کے دعا کرتے۔ شعبان کی تجلیات و برکات۔ لفظ شعبان میں 5 حروف ہیں: شین، عین، بے، الف اور نون۔ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، بے سے مراد بر یعنی بھلائی و احسان، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکات کا نزول ہوتا ہے، خطائیں ترک کر دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ شعبان میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور روزے رکھیں، تاکہ ہم رمضان شریف کے لیے تیار ہو سکیں۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو عبادت کرنا بہت ہی فضیلت کا باعث ہے۔ اس شب کو شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ اس شب کی فضیلت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ آسمان و دنیا پر جلوہ فروز ہوتے ہیں۔ اس شب کو اپنے بندوں کے لیے بے شمار دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو آج کی رات مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصائب آفات میں مبتلا کہ میں اس کی مشکلات آسان کر دوں تاکہ اس کے مصائب ختم ہو جائیں۔ حتیٰ کہ یوں ہی یہ منادی یعنی کہ اعلان جاری رہتا ہے کہ صبح فجر طلوع ہو جاتی ہے اور یہ اعلان جاری رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں کی نسبت ماہ شعبان میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو سب مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزے رکھتے دیکھتا ہوں، اس مہینے کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، سو مجھے پسند ہے کہ میرا عمل حالت روزے میں بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ پاک راتیں ہمارے لیے بنائی ہیں کہ ہم اس راتوں کو توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بخشیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ چاہے ہمارے گناہ زمین اور آسمان کے درمیان بھر دیے جائیں اور ہم ایک دفعہ صرف اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے توبہ استغفار کریں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین دلایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، پتہ نہیں کب ہماری آخری سانس ہو جائے، یہ شب برات ہو سکتا ہے ہماری آخری شب برات ہو جائے، اس دن ہماری زندگی کا اختتام ہو جائے، تو خدا را اس رات کو اپنے رب کو منا لو، اپنے رب کے سامنے توبہ استغفار کر لو۔
اور کوئی جی پریشانی مشکلات ہیں تو اس دن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔